ہمیں بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ جو بات کرتے ہیں اس میں آبادی اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ تو مینیجبل ہی نہیں ہوگا صوبہ ہونا. سکم ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کی، اس کی آبادی صرف 60 لاکھ ہے. گوا ان کی ایک اسٹیٹ ہے، اس کی آبادی صرف 15 لاکھ ہے. اور ایسی جو اسٹیٹس ہیں وہ یو ایس میں بھی ہیں. کیلیفورنیا ہے جو سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ ایک آرکنسا اسٹیٹ بھی ہے، چھوٹی سی ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ کوئی یونیفارم نہیں ہوتی ہیں اسٹیٹس کہیں بھی. اور پاکستان میں تو اگر آپ ان چاروں صوبوں کو ملائیں اور ان کی ایوریج آپ نکالیں، چھوڑ دیں کہ پنجاب 13 کروڑ ہے اور سندھ 5 کروڑ ہے اور کون کتنا ہے، اور پوری پاکستان کی آبادی کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 4 کے اوپر، تو آپ کی کوئی پھر بھی 6 کروڑ کی ایوریج آپ کی بنتی ہے. سندھ کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں، ابھی آپ کے بورڈ روم میں ہماری بحث ہو رہی تھی کہ سندھ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور روایات بہت پرانی ہیں، اور ہمیں سندھ بہت زیادہ عزیز ہے، ہمیں بھی بہت زیادہ عزیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پختونخوا کی تو اس سے بھی زیادہ پرانی روایات ہیں. انہوں نے تو پورے ہندوستان کو فتح بھی کیا تھا، اور غزنوی اور غوری اور مغل اور کون سی کے نام ہم ڈائنسٹیز کے لے سکتے ہیں جو افغانستان سے شروع ہوئے تھے اور وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے آپ کے بحیرہ عرب تک، اور پورے ہندوستان کو انہوں نے فتح کیا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فتح کیا. تو ان کی روایات تو اس سے بھی زیادہ بڑی ہیں. اور ایک زمانے میں پشاور پنجاب کا پارٹ تھا، تو ان کی تو روایات اس سے بھی زیادہ بڑی ہیں. اور ایک زمانے میں تو کلات ایک پورا ملک تھا، اور پاکستان کے ساتھ اختلاف وہیں سے شروع ہوا جب ہم نے کلات کو پاکستان میں شامل کیا. تو عصبیت تو بہت زیادہ بڑی عصبیت ہے. لیکن میں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور یہاں پہ ٹیچرز بھی بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا ضرور کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جب عصبیت کی بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کی بات کر رہی ہوتی ہے. ان عصبیتوں نے یہ رائٹ ونگرز ہوں آف یورپ اور یو ایس، یہ انڈیا کی ہندوتا ہو، یہ ہماری عصبیتیں ہوں، یہ اس وقت سامنے آتی ہیں جب پولیٹیکل لیڈرشپ فیل ٹو ڈیلیور. جب وہ فیل ہو جاتے ہیں، جب وہ کام نہیں کر سکتے، ووٹ لینے کے لیے وہ عصبیتوں کو ہوا دیتے ہیں. اور کسی جگہ پہ ان عصبیتوں کے بعد کوئی عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ ورلڈ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، پولیٹیکل ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، آج کی جتنی گورنمنٹ ان عصبیتوں پہ بنی ہیں اور چل رہی ہیں ان کو دیکھ لیں. وہ صرف لیڈرشپ اپنے ووٹ سیکیور کرنے کے لیے کرتے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے کوئی نہیں کرے گا. تو سندھ میں 7 ڈویژنز ہیں، اور یہ ہر صوبے نے نئے ڈویژنز بنائے ہیں، نئے ڈسٹرکٹس بھی بنتے ہیں، نئے ڈویژنز بھی بنتے ہیں. اسی طرح ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر نئے صوبے بھی بن سکتے ہیں. یہ بھی کہیں پہ ہمارے کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. سندھ میں اگر ڈویژن کی لیول پہ صوبے بنیں گے تو کراچی ایک صوبہ ہوگا. اور میرا یہ بلیو ہے ایز اے پاکستانی کہ کراچی کا پوٹینشیل دبئی سے بہت زیادہ ہے. اگر کراچی کو ایک اچھی حکومت ملے تو یہ دبئی سے آگے نکل سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ریئل پوٹینشیل ہے. یہاں پہ بزنس ہے، یہاں پہ پاپولیشن ہے، یہاں پہ انڈسٹری ہے، یہاں پہ ٹریڈ ہے جو ریئل ہے، جو یہاں کے انڈیجنس لوگ کر رہے ہیں. دبئی کی طرح پوری دنیا سے لوگ آگے وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو کراچی اگر صوبہ بنے گا، اگر ہم اس کی پاپولیشن پہ ایگری کریں، جو فی الحال آفیشیل ہے تو ہم اسی پہ ایگری کریں گے، اس کی پاپولیشن 20.3 ملین ہوگی، 2 سے 2.5 کروڑ ہوگی یا 3 کروڑ ہوگی. حیدرآباد، لاڑکانہ، شہید، بے نظیر آباد، سکھر، میرپور خاص اور بھمبور، یہ 7 پروونسز ہوں گے جو سندھ سے کارو آؤٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم اس میں یہ سمجھیں کہ یہ تجویز ہماری کامیاب ہو. اسی طرح کے پی میں 7
آپ کے ڈویژنس ہیں تو وہاں پہ 7 بنیں گے. آپ کے جو پروونسز ہیں وہ 7 ہوں گے. اس میں ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ہزارہ، کوہاٹ، مالاکنڈ، مردان اور پشاور بنیں گے. اسی طرح بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں، بلوچستان میں اس وقت 8 ڈویژنس ہیں اور 8 وہاں پہ پروونس بن سکتے ہیں، جو نصیر آباد ہیں، سبی، ذوب، کلات، مکران، کوئٹہ، رخشان اور لورالائی. یہ ہمارے وہ پروونسز ہیں 33 جن کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، جو آج بھی آپ کے سامنے بات ہوگی انشاءاللہ. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ابھی 79 ایئرس تک ہم نے یہ نہیں کیا، تو اس کے کچھ نتیجے نکلے ہیں. یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل سرویز کو دیکھیں جو WHO نے کیے ہیں، جو UN کے ڈفرینٹ باڈیز نے کیے ہیں، اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول SDGs جو ہیں اس کا سروے کیا جاتا ہے. اس میں 167 کنٹریز کے سروے میں پاکستان از ایٹ 140th پلیس. یہ جتنے بھی چیزیں آپ دیکھیں گے ہم لوسٹ 10% میں آ رہے ہیں. اور ہم سے کم کون سے ملک ہوں گے؟ سوڈان ہوگا، تنزانیہ ہوگا. یہ ملک ہوں گے جہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں. سیریا ہوگا. وہ ملک ہم سے پیچھے ہیں ان SDGs میں جہاں پہ ایکٹیو وارز چل رہی ہیں. اور ہمارے بھی دہشت گردی تو ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کی وار نہیں ہے، پھر بھی ہم لوئسٹ میں گنے جا رہے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے ہمارا، 193 کنٹریز کا سروے ہے. پاکستان 168 نمبر پہ ہے. رول آف لا انڈیکس ہے، یہ 23 کے ہیں، آج شاید ہم اس سے بھی نیچے ہیں. رول آف لا انڈیکس میں آؤٹ آف 142 وی آر ایٹ 129. اسٹنٹڈ چلڈرن، ایسے بچے جن کو ہم نیوٹریشن نہیں دے پا رہے اور جن کی گروتھ اسٹنٹڈ گروتھ ہے، دے آر 44%. Almost half of our children are stunted. Or I hope you understand what that means is. ان کے برین ڈیولپ نہیں ہوں گے، ان کی باڈیز ڈیولپ نہیں ہوں گی، وہ کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. جب بڑے ہوں گے ان امپلائیبل ہوں گے، بوجھ ہوں گے. 25 ملین اسٹوڈنٹس جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہے، اور یہ نمبر ہر سال انکریز کر رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور اس میں وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ. 25 کروڑ کی آبادی ہے دنیا میں. ہم سے بڑی آبادی والے 4 ملک ہیں، ہماری برابر آبادی والے 3-4 ملک ہیں، لیکن ہم ہیں جہاں پہ 25 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. نمبر 1 دنیا میں. یہ وہ بچے ہیں 44% اسٹنٹڈ گروتھ، 25 ملین آؤٹ آف اسکول، جو آج سے 15 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اس ملک کی ترقی کے پاؤں میں زنجیر ہوں گے. آپ کے جو ہمارے آج یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، آپ 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے، اور اس وقت یہ بچے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، آپ کے ملک کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے طریقے کو ٹھیک نہیں کرتے تو ہم اپنا 15 سے 20 سال بعد کا مستقبل بھی برباد کر چکے ہیں. یہ ہوگا نہیں، یہ ہو چکا ہے.